میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں جو تمہیں کامل بنانے اور تمہیں تمہاری میراث دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی 28ویں آیت مقدسہ سے 38ویں آیات مقدسہ تک۔ اس وقت پولس نے افسس کے کاہنوں کو یہ باتیں کہیں کہ اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس پر روح القدس نے تمہیں اساقف ٹھہرایا ہے، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے اپنے ہی خون سے خریدا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تمہارے درمیان آئیں گے جو گلے پر ترس نہ کریں گے، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن رو رو کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا، اور اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہیں کامل بنانے اور تمام مقدسین کے درمیان میراث دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا، بلکہ تم آپ جانتے ہو کہ جو کچھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو درکار تھا سو انہی ہاتھوں نے کمایا۔ میں نے بہرحال تمہیں دکھایا کہ اسی طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی بات یاد رکھنا چاہیے۔ اس نے خود کہی کہ دینا لینے سے مبارک تر ہے، اور اس نے یہ کہہ کر اپنے گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولس کے گلے لگ کر اسے چوما، اور خاص کر اس بات سے غمگین ہوئے جو اس نے کہی تھی کہ تم میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ پھر انہوں نے اسے جہاز تک پہنچایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ زبور 68 جماعتی جواب: ہیلیلویا۔ اے خدا، اپنی قوت کو ظاہر کر، یعنی وہ قوت جس سے تو نے اے خدا ہماری مدد کی ہے، تیری اس ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے۔ بادشاہ تیرے لیے ہدیہ لائے۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا۔ اے زمین کے تمام ممالک، خدا کے لیے گاؤ، خداوند کی ہم سرائی کرو، جو افلاک بلکہ قدیم افلاک پر سوار ہے۔ دیکھو، وہ اپنی آواز یعنی آواز قادر بلند کرتا ہے۔ تم خدا کی قدرت کی تعظیم کرو۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا۔ اس کی حشمت اسرائیل پر اور اس کی قدرت بادلوں میں ہے۔ خدا اسرائیل کا خدا اپنے مقدس میں مہیب ہے۔ وہی اپنی قوم کو قدرت اور طاقت بخشتا ہے۔ خدا مبارک ہو۔ جماعتی جواب: ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 17واں باب 11ویں سے 19ویں آیت۔ یہ بھی ہماری مانند ایک ہوں۔ اس وقت یسوع نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ یہ ہماری مانند ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی۔ میں نے ان کی نگہبانی کی، اور فرزند ہلاکت کے سوا ان میں سے ایک بھی ہلاک نہیں ہوا، تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ اور اب میں تیرے پاس آتا ہوں۔ میں دنیا میں ہو کر یہ باتیں کہتا ہوں، تاکہ میری خوشی
انہی میں کامل ہو جائے۔ میں نے تیرا کلام انہیں دیا ہے اور دنیا نے ان سے کینہ رکھا ہے، اس لیے کہ جیسے میں دنیا کا نہیں ہوں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ عرض نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا میں سے اٹھا لے، مگر یہ کہ تو انہیں بدی سے بچا، جیسے کہ میں دنیا کا نہیں ہوں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ سچائی کے وسیلے سے ان کو مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں، تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔